متین صاحب، جو پاکستان کی جغرافیائی اہمیت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سفارتی پل کے طور پر جو ہے اس وقت پاکستان کام کر رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان اس میں کامیابیاں بھی سمیٹ رہا ہے، جنوبی ایشیا کی بات کی جائے یا مشرق وسطیٰ کی بات کی جائے؟ کیا اہمیت آنے والے دنوں میں پاکستان کی آپ دیکھ رہے ہیں اس تمام تر پس منظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ بالکل، جو پاکستان کی ایک جغرافیائی حیثیت ہے، جسے ہم کہتے ہیں اس کی تصویراتی حیثیت، اسٹریٹجک لوکیشن، وہ بہت اہم ہے، اور بالکل آپ نے نقطے میں صحیح کہا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ مزید ابھرے گی، جس سے دونوں پینلسٹ نے، ایمبیسڈر علی صبر صاحب نے اور غضنفر صاحب نے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا۔ اس کے علاوہ میں ایک چیز یہ ہائی لائٹ کروں گا، یقینی طور پہ اس نقطے کی طرف تو آؤں گا کہ جب یہ اقتصادی پابندیاں ایران کے اوپر سے اٹھیں گی اور ایران اپنا آئل بھی سیل کرے گا، پاکستان اور ایران کی تجارت بڑھے گی، علاقائی تجارت سرگرمیاں وہ عروج پہ ہوں گے۔ اس میں پاکستان کی کرنسی کو بھی دباؤ ملے گا، ایرانی کرنسی جو بہت عرصے تک دباؤ کا شکار رہی اور اسے بھی مضبوطی ہوگی۔ سو ہمارا فوکس ہونا چاہیے ایڈوانس میں اسٹریٹجی، اپنی تجارت کو، اپنے اقتصادی سرگرمیوں کو، اس کے علاوہ دیگر کئی اور آرگنائزیشنز ہیں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اور آلریڈی آپ کے سامنے گوادر کی پورٹ ہے، سی پیک ہے، چین کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اس سارے تنازع میں پاکستان نے جتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنی سفارتی پالیسی کو، خارجہ پالیسی کو آگے چلایا، عرب ممالک اور ایران کے درمیان لڑائی نہیں ہونے دی، باوجود اس کے کہ ایران کی جانب سے بہت سارے جوابی حملے، یہ وضاحت کرنا ضروری ہے، ان ملکوں پہ نہیں تھے، وہاں پہ امریکی فوجی اڈوں کے اوپر تھے۔ لیکن اس چیز میں تین چیزیں اور نکلی ہیں کہ ایک، ایران نے اپنی نظریاتی اساس، اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنی پراکسی یعنی حزب اللہ اور لیبنان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایک اس کی آئیڈیالوجی تھی، پراکسی تھی، اور اسٹریٹجک میزائل پروگرام نہیں ہونے دیا۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا لاسٹ 24 گھنٹوں میں ایران نے ایک مرتبہ پھر اعلان کر دیا تھا کہ وہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے جا رہا ہے، چونکہ لبنان کے اوپر آپ نے خود دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا گلوبل میڈیا میں، کہ اسرائیل نے خوفناک حملہ کیا۔ تو ایران کی آئیڈیالوجی، اس کی پراکسی، اسٹریٹجک میزائل پروگرام، اس کے اوپر اس نے کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دیا۔ تو میں ایک ہوں گا کہ اس ساری پیس ڈیل میں، اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں، جو سب سے بڑی دنیا کے بڑے تجزیہ کار کے بات منوائی ہے وہ ایران ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر اس نے کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دیا۔ اور غضنفر صاحب نے صحیح کہا، گریٹر اسرائیل کا جو پلان تھا، بہت سارے جو پرو عرب اور اینٹی ایران اینالسٹ سے وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ ایران نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ایران نے یہ بہت اکیلے لڑکے جیتی ہے۔ گریٹر اسرائیل کا، عظیم تر اسرائیل کا جو منصوبہ تھا، اسے خاک میں ملایا۔ اس سے پاکستان کو تحفظ ملا ہے، چین کو تحفظ ملا ہے اس سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری نقطہ یہ کہ ہندوستان آئسولیشن کا شکار ہوا، اور پاکستان سفارتی اعتبار سے، جیسا کہ آپ کا سوال تھا کہ اس کے کیا فائدے ہوں گے، پاکستان کو عالمی سطح پہ آرکیٹیکٹ آف پیس اس کا رول ملا ہے۔ اب اس کو میٹیریلائز ہونا چاہیے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ اگر امریکہ کی دوستی ہے پاکستان کے ساتھ، جس نے جے ڈی وینس صاحب نے جاتے ہوئے ایک بڑا مذاکرات کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا، عاصم صاحب کا نام لیا، پاکستان کا نام لیا، 5 برس کے لیے امریکہ اور دنیا کی بڑی اقتصادی قوتوں کو پاکستان کے لیے جو قرضے ہیں ان کی ادائیگی مؤخر کر دینی چاہیے۔ معاف ہونا تو بہت بڑی بات ہے، اگر یہ صرف مؤخر ہوگی، جس طرح آپ نے موجودہ بجٹ میں دیکھا کہ ایک ہیوج ہمارا بجٹ کا حصہ ہے وہ قرضوں کی ادائیگی، اور سب سے زیادہ اس کے اوپر سود کی ادائیگی کے لیے۔ اگر 5 برس کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ فائدہ اس سے مل سکتا ہے پروبیبلی۔ متین صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اسرائیل ڈیفینیٹلی اس خطے میں جو ہے ایک سپوائلر کے طور پر موجود ہے، اور اس نے ہمیشہ سے ایسی چیزوں کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے جہاں پر جو ہے وہ امن کا راستہ سامنے آتا ہو۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصے کے دوران امریکہ اور اسرائیل کے ریلیشنز میں ہم نے کچھ تناؤ دیکھا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہے وہ نتن یاہو سے کچھ تلخ کلامی ہوئی، جے ڈی وینس کے بیانات جو ہے وہ موجود ہیں کہ جو تنقید کر رہے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اسرائیل کا کردار آپ سمجھتے ہیں امریکہ کے لیے یہ آسان ہوگا اس کو کنٹرول کرنا، مینیج کرنا آنے والے وقت میں اس معاہدے کے بعد؟
جی بہت عمدہ سوال ہے، اور یہ سوال آج کل پوری دنیا کے میڈیا میں اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح ریفرنس میں کہا کہ چند ہفتے قبل جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی، جسے ایکسیوس نے لیک بھی کیا، بہت سخت لب و لہجہ تھا امریکی صدر کا، اور وہ بار بار اسرائیل کو متنبع کر رہے تھے کہ وہ لبنان کے اوپر حملوں سے باز آ جائے۔ پھر جے ڈی وینس کا حوالہ دیا۔ تو ایک نقطے سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس پورے پیس کے امن کے اس پروسیس میں جو سب سے بڑا خطرہ اسرائیل ہے۔ ابھی جس طرح میں نے شروع میں بھی یہ کہا کہ 1948 کے قبل بھی اسرائیل نے ایک مرتبہ کی ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ تناؤ ہے ان دونوں ملکوں کے تعلقات میں کہوں گا اس وقت جو تعلقات ہیں وہ بدترین سطح پہ آ چکے ہیں۔ صرف دنیا کے سامنے بھرم رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہے، چونکہ خود امریکہ کے اندر خود امریکی صدر ٹرمپ کو امریکی عوام کی جانب سے ڈیموکریٹ تو اپوزیشن میں تھے ہی تھے، ان کی جانب سے سخت ہضمیت اور مخاصمت کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ ایران کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ امریکہ کے اس میں اربوں ڈالر اس میں ڈوبے، اس کی ساکھ ڈوبی، جس طرح ایمبیسڈر علی صاحب نے کہا پورے مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ کے اندر اس کی جو ایک سیکیورٹی کی لیئر تھی، اس کی جو ایک شیڈو تھا، سایہ تھا، وہ سارا بالکل ایران نے شیٹر کر کے رکھ دیا۔ اور اسپیشلی جو ایران نے اسرائیل کے اوپر حملے کیے، آج تک 78 برسوں میں یہ بھی ختم ہوا ہے کہ اسرائیل کے کوئی اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا رول سپوائلر کے اوپر کے طور پہ رہے گا، خاص طور پہ جدھر ابھی سرور نقوی صاحب وہاں ہمیں بڑھتا ہوا اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے، اور بھارت اور اسرائیل دونوں یہ کوشش کریں گے کہ افغانستان کے اندر جو ٹیرر پراکسیز ہیں ان کو وہ سپورٹ کریں گے پاکستان کے خلاف۔ ہمیں پر سخت نظر رکھنی ہوگی، سیکیورٹی آپریشن، سیکیورٹی ایپریٹس اس کو متحرک رکھنا ہوگا، چونکہ اب اسرائیل کو شکست ہو چکی ہے۔ اب وہ کوشش یہ کرے گا کہ افغانستان کی سرزمین پر بھارت کے ساتھ مل کے نہ صرف پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرے کے خلاف بھی اس کی پراکسیز بڑھیں گی۔ تو اسرائیل کا بالکل آپ نے سپوائلر کے طور پہ ہوگا، لیکن اگر اس نے یہ رول کیا، عدم استحکام پیدا کیا اور صومالی لینڈ کے اندر اپنے اڈے بنائے، اسی طرح گڑبڑ کری، تو اب آپ کے سامنے کہ یورپی ممالک بھی جو ٹریڈیشنلی اسرائیل کو سپورٹ کرتے اسرائیل کا مستقبل میں اگر سپوائلر کا رول ہوگا، پیس ڈیل کو دوبارہ وہ ڈسٹرب کرے گا، وائلیٹ کرے گا، تو اسرائیل ول بی ان آئسولیشن، دے ول بی گریٹر ڈگری۔ اور ایک چیز سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے کہ عالمی عدالت انصاف کے ورڈکٹس موجود ہیں نیتن یاہو کی گرفتاری کے لیے، وہ معطل ابھی بھی نہیں ہوئے۔ تو اب امریکہ ناراض ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ امریکہ کہہ دے عالمی عدالت کو کہ ٹھیک ہے، یہ جو آرڈرز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ یہ جو ورڈکٹ ہے عالمی عدالت کا، آپ سمجھتے ہیں اس پر عمل درآمد ہو پائے گا، یا جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں اس ورڈکٹ کو اور عالمی عدالت کو اور دیگر چیزوں کو، ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں گے کہ نیتن یاہو کو سزا ہو؟ جی بہت عمدہ آپ نے سوال کیا۔ بالکل، اگر یہ تعلقات اسی طرح امریکہ اور اسرائیل کے ابتری کی طرف جاتے رہے، اسرائیل کی مسلسل وائلیشنز ہوتی رہی، تو کوئی بعید نہیں، آپ کو خود پتہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے اس کے اوپر فالو اپ ورڈکٹس بھی دیے ہیں، ڈیسیجنز بھی دیے ہیں، اور اس میں یہی سوال اٹھایا گیا تھا کہ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا۔ اور ساری امت مسلمہ کے لیے بڑا چیلنج تھا جب میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ نے یہ پٹیشن عالمی عدالت انصاف کے سامنے رکھی تھی، اور اس کے اوپر یہ تاریخی فیصلہ آیا تھا۔ تو یہ بالکل اس کو خارج نہیں دیا جاتا۔ اگر اسرائیل ایسے ہی وائلیشنز کرے گا، آپ کے سامنے غزہ کے اوپر مسلسل بمبارمنٹ جاری ہے، اور علاقوں کے اوپر، مغربی بینک کے اوپر، لیبنان کے اوپر مسلسل جارحیت جاری ہے، اور اگر یہ جارحیت اسی طرح آپ کے سامنے بورڈ آف پیس ہوا میں اڑ گیا، اتنی بڑی دنیا میں گیدرنگز کریں، اور اسی میں جنیوا میں بھی اس کے اوپر سائننگ ہوئی، بورڈ آف پیس کے اوپر، شرم الشیخ کے اندر بھی ہوئی، نیو یارک کے اندر بھی ہوا، واشنگٹن کے اندر بھی اس کے اوپر بات چیت۔ اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اسرائیل مسلسل بمبارمنٹ کر رہا ہے۔ تو بالکل آپ کا نقطہ صحیح ہے، اگر یہ اسرائیلی جارحیت اسی طرح جاری رہی،
یہ ٹرمپ کو انوائے کرے گی، اس کو اریٹیٹ کرے گی، اور کوئی بعید نہیں کہ وہ اپنی سپورٹ، اپنی جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے اسرائیل کو اس وقت دنیا سب سے ملٹری فائنینشیل سپورٹ ہے وہ امریکہ کی جانب سے. اور اگر امریکی صدر بار بار اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ ریڈ اور بیروت کے اوپر اسرائیل نے کئی مرتبہ گزشتہ 2 ہفتوں کے اندر حملے کر چکے ہیں، اور عالمی عدالت انصاف سے بھی یہ اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اپنے ورڈکٹ پر عمل برادری کے اوپر وہ کوئی کال دے سکتی ہے. تو تمام آپشنز اس حوالے سے اوپن ہیں. متین صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب یہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے، MOU پر سائن ہوئے، اس کے 48 گھنٹے سے بھی کم وقت میں لبنان پر ایک اور حملہ کر دیا اسرائیل نے، اور وہ مسلسل جارحیت وہاں پر جاری ہے، مسلسل وہاں پر لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. حزب اللہ اور اسرائیل کے مابین جنگ بندی کے حوالے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا کہ جی یہ جنگ بندی ہو گئی ہے، لیکن عملاً وہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دی. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ اثر ہم وہاں پر نہیں دیکھ پا رہے، امریکہ کا اثر نہیں دیکھ پا رہے، یا ان کے بھی کوئی اپنے مفادات ہیں وہاں پر؟ یہ بیروت پہ حملہ ہے، لبنان کے اوپر حملہ ہے، ساؤتھ لبنان پہ حملے کیے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ نے بالکل صحیح کوٹ کیا کہ یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کیا گیا، لیکن اس سیز فائر کے باوجود گزشتہ 24 گھنٹوں میں تو امریکہ کا مفاد تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ امریکہ چاہے گا کہ پیس ہو، چکے یہ جو ساری پیس ڈیل ہوئی ہے اس کی اگر وائلیشن ہوتی ہے، اگر اس کی کریڈیبلٹی ختم ہوتی ہے تو وہ امریکہ کو بھی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا گزشتہ 48 گھنٹوں میں، یعنی کل ہی پاکستانی ایران یہ چونکہ ایرانی لیڈرشپ لبنان کے اوپر اسرائیلی حملوں کے باعث سخت نالان تھی کہ یہ اس پیس ڈیل کی پہلی وائلیشن ہے، ہم ان میں سوئٹزرلینڈ کی ٹاکس ہیں اس میں نہیں جا رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا صرف یہ مفاد ہے کہ پیس ہو جائے، امن ہو جائے. اور پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا گزشتہ ہفتے بھی امریکی صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ I have spoken to the commanders of حزب اللہ